الحمدللہ کتنی ہی بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، بلندتر صلوات۔ دعائے محمد و آل محمد کا اللہ بانیان کا یہ پرخلوص سے تمام لنگر نیاز کوشش کاوش اخراجات اب سب کا اس پاک بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کر آنا۔ میرے سے پہلے بہترین مداح آل محمد پر گئے، میرے بعد سرزمین ادب کے بہترین خطیب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کا پڑھنا، ذاکرین کا ممبر پہ آ جانا، مجھ سید حقیر کا ممبر رسول پہ آ جانا، بانمان شاہ جی کا فرش عزا بچھا دینا، مالک اسے اور زیادہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعائے محمد و آل محمد کا اللہ سیاراتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ، صحرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، پانچ شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ، دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، پھر اسی جوانی کو ایک کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ آپ کہاں تک خاموش رہیں گے میں نہیں جانتا۔ محمد و آل محمد کا اللہ، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ان 14 ہستیوں کی عصمت کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی طرح جی رہے، ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما، جو پردہ غیبت سے ہیبت والی نقاب ہٹا کے زمانے والوں کو ذوالفقار علی دکھا کے بتائے کہ اگر حسین انتقام پہ آ جائے تو وہ عباس ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھنا۔ بابا جی مجھے مارکس لاؤ حضرت۔ اچھا بابا جی پھنس گئے تو ہن پھنسو ہاں میرے نال، ادھر آؤ ذرا سامنے، میں تمہیں تنگ کرا رہا 2 منٹ۔ آئے بسم اللہ مجھے آپ صدا جی، یہی سارے ولایت میں رہے۔ نہ بولنا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ لڑائی ہوندی ہے تو بندہ گل کر کے تو چپ ہو جائے نا تو کہتے نیا نہیں دینا پیا، تو بولنا ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ لہٰذا تھوڑا تھوڑا سفر کیجئے گا میرے ساتھ۔ شاعر سا ہوں، حساس سا میرا دل ہے، جہاں پہ آپ توڑیں گے وہاں پہ سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ پہلا مصرع پڑھتا ہوں، دل بنے تو میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ اسی کے در پہ رکوں، ٹھہروں اور سلام کروں۔ مصرع سنیے گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں، میرا لاہور کا پڑھا لکھا مجمع ممتاز شاہ جی بیٹھے میں باخدا یقین جانیے گا، مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے تقریباً 3 سال پہلے مجھے اس فرش عذاب پہ لانے والے یہ میرے بزرگ، میرے باپ کی حیثیت رکھنے والے بابا ممتاز شاہ جی تشریف فرمائے۔ بابا جی آپ سے دعا لینے لگا ہوں، دعا منتی ہوئی ہے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں جس کی دہلیز پہ مہاری دینے والا کم از کم سلیمان و منی اہل بیت کلائے اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں آیا وہ بندہ یار اٹھ کے چلا جائے جس کے پاس زبان بھی ہوئی اور اس بندے نے نہ ہلائی یار۔ بول میں سے صبر کر، تو صبر کر، میرے لفظ کا ہے۔ مصرع پڑھنے لگا ہوں، بابا جی دل بنے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، مگر میں یہیں پہ سلام کروں گا۔ بولو میرے ساتھ یار، حیدری
سرکار آپ تو پڑھے لکھے صاحبین میرے سامنے تشریف فرما ہے، یونیورسٹی کے جامعہ کے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، میں بندوں کو چہرے کو بڑی اچھی طرح واقعی سر اٹھاؤ، مصرع دل میں رہے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، یہاں سے لے کے وہ آخری پنڈال تک تمہیں ولایت علی کی قسم ہے، دل بنے تو بولنا وگرنہ پوری چھٹی ہے۔ اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں، بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں، میں پھر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں حق بنے تو میرے حق میں دعا کرنا، میں کہہ رہا ہوں اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں، کون کر رہا ہے کسے کر رہا ہے، اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں، بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں، وہ اس واسطے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں۔ اللہ اکبر جی میں اللہ کا سلام یار، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، کوئی تو ہونا کہ میں جس کا، اچھا چل ایڈا سونا بولے ہیں نا تو مصرع لے لے، تکریم کی رسم بھی اسی گھر سے چلی ہے، مولا کی قسم ہے سر اٹھاؤ مصرع دے رہا ہوں، تکریم کی رسم بھی اسی گھر سے چلی ہے باپ کی عادت تو عبادت سے بلی ہے باپ کی عادت تو عبادت سے، مصرع سننا یار تمہیں ولایت علی کی قسم ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھا، تکریم کی رسم بھی اسی گھر سے چلی ہے باپ کی، عمران شاہ جی شعر کہتے ہیں، شعر منبر پہ آگے بڑھتے ہیں، حق بنے تو میرے حق میں بولیے گا لازمی، تکریم کی یہ رسم بھی اسی گھر سے چلی ہے باپ کی عادت تو عبادت سے بلی ہے، تعظیم کی بیٹی کو، آئے ہائے اللہ اکبر سر، تعظیم کی بیٹی کو جو اٹھتے تھے محمد، آئے ہائے اللہ، مصرع لازمی سننا، تیسرے مصرع پہ حق بنے تو میرے حق میں بولنا، میں کہوں تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے باپ کی عادت تو عبادت سے بلی ہے، سید تعظیم کی بیٹی کو جو اٹھتے تھے محمد، آئے ہائے میں مجھ سے سننا، تکریم تعظیم کی بیٹی کو سید جو اٹھتے تھے محمد، یہ شفقت بدری نہیں فرمان جلی، نہیں آیا بندہ یار، اللہ اکبر جی میں پہ، یہ شفقت بدری نہیں، اللہ کہہ رہا تھا جی میں امام زمانہ تو اسلام، ہاں یہی وجہ ہے، چلو اتنا بڑا پنڈال بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک بندہ مجھے جواب تو دو، یہی وجہ ہے جب بی بی بڑے دربار میں آئی ہے نا، اس نے کہا اپنے سچے جو ہونے کی دلیل دے، علی کی زوجہ محمد کی بیٹی نے کہا کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا اپنے سچے ہونے کی دلیل دے، بی بی نے کہا مجھ سے پوچھتا ہے، سردار توجہ کیجئے گا، بی بی نے کہا مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کتنی سچی ہوں، اس نے کہا بتا تو صحیح، بی بی جلال میں آ کہتی سنو دلیل حق تیرا سجدہ، تیری جبی تو نہیں، تیرا وجود گما ہے، تیرا شکی تو نہیں، میں سیدہ ہوں، صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، لاکھوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے، آپ جی لاکھوں سلام ہے، آپ جی ہیں کروڑوں سلام ہے، تو بھائی جسم کا خون دل میں جمع ہونا چاہیے، اونچا بولتے جنت بولتے سلیمان ایک نظم اور اسی پہ سلام کرتے ہیں، دو مسدس پڑھنے ہیں، علی علی اس پہ، چادر کے نیچے 5 ہستیاں آئیں، یا جبرائیل نے کہا یا رب مانتا حتل کسا، چادر کے نیچے کون ہے، اور یہ بطول کی چادر کیا ہے جس کے نیچے 5 آ جاتے ہیں، داد لے لی باخدا، آپ کس قدر بول رہے تھے، ساڑھے دیکھ رہے تھے، آپ نے جتنا بول لیا اس سے آگے داد نہیں چاہیے، صرف دعا چاہیے، مصرع پہلا پڑھنے لگا اس سے پہلے مصرع پڑھا ہی نہیں ہے، مجھ کو آج نظم کا عنوان چاہیے، مجھ کو آج توجہ کیجئے گا فردین قاسمی صاحب، مجھ کو آج نظم کا عنوان چاہیے، لیکن ماحول پہ بھی تصرف عمران چاہیے، یار مالڈان والا اگر تم اردو نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا، پھر بندہ کنوں جا کے سنا ہے اردو کے، اردو کی ہوندی ہے، توجہ کرو، صحیح توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے مصرع سنا ہو تو میرے حق میں دعا نہ کیجئے گا، مجھ کو آج نظم کا عنوان چاہیے، لیکن ماحول پہ بھی تصرف عمران چاہیے،
جبریل کے پروں کا قلم دان چاہیے، کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو سیدہ کی عصمت میں نہیں بولتا وہ کسی کی عصمت میں نہیں بولتا۔ توجہ کرو، میں کہوں مجھ کو آج سرکار سیر تے بیٹھ کے تو بولنا لازمی، مجھ کو آج نظم کا عنوان چاہیے، لیکن ماحول پہ بھی تصرف عمران چاہیے۔ جبریل کے پڑوں کا قلم دان چاہیے، کرتاس کی جگہ پہ بھی سرکار قرآن چاہیے۔ تو تراب نقوی منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، وہ بانگ دہل کہہ رہا ہے، خود مشکلات میں جو علاج رسول ہے، موضوع و گفتگو ردائے بطول ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موضوع و گفتگو ہے، چل تو خاموش ہے نا، میں بھی ازماتا ہوں، تو کہاں تک نہیں بولے گا۔ موضوع و گفتگو ہے، ردائے خود مشکل، آپ سلامت رہے۔ کیا ماحول بن گیا، بندے رو بھی رہے اور داد بھی دے رہے ہیں۔ امام زمانہ آپ کا حصار ولایت میں رکھے، بادشاہ حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ توجہ کیجئے گا، ہے ارتقائے منزل کوسین یہ ردا۔ بی بی آپ کی چادر کہاں کہاں دین کے کام آئی ہے۔ توجہ، ایک لمحے کے لیے آنسو روکے گا، میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا حسین کا واسطہ داد بنتی ہوئی تو دعا کیجئے گا یار، داد نہیں چاہیے۔ کہاں کہاں یہ چادر کام آئی ہے۔ ہے ارتقائے منزل کوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا۔ یا اللہ میری مدد کرو۔ توجہ کرو، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ ہے ارتقائے منزل کوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا، معراج میں تھی پردہ طرفین یہ ردا۔ گل مک جانی اگلے مصرع تے، مولا دی قسمی بندے کے دل میں سیدہ کی چادر کی عصمت بستی ہو، تو چوتھے مصرع میں وہ اٹھ کے بھی بولے ملنگا حق دی قیمت ادا دی کوئی مت کوئی نہیں ہوں۔ مصرع سنی میرا لازمی، میں کہہ رہا ہوں کسے کہتے ہیں پاک سیدہ کی چادر ہے، چھوٹی چادر ہے جسے محمد کی بیٹی اپنے سر پہ رکھتی ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہے ارتقائے منزل کوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا، معراج میں تھی پردہ طرفین یہ ردا، یعنی اللہ اور رسول کے مابین یہ ردا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں ولایت علی کی قسم ہے، جس کے دل میں اب جتنی علی مرتضیٰ کی عظمت بستی ہے نا، وہ بندہ سر اٹھائے۔ میں سیدہ کی چادر بڑھ کے علی کی عظمت پڑھنے لگا ہوں۔ کسے کہتے ہیں جو بطول کی چادر ہے، میں کہہ رہا ہوں کسے بطول کی چادر ہے۔ سر اٹھا، مصرع دل چترے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ مصرع سیدنا لازمی سنے گا۔ کون ہے بطول کی چادر، کس عظمت کی مالک ہے سیدہ کی چادر۔ ہے ارتقائے منزل کوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا، معراج میں تھی پردہ طرفین یہ ردا، یعنی اللہ اور رسول کے مابین یہ ردا۔ تو لاہور والوں مجھ پہ فتوے نہ لگاؤ، منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ارے سر اٹھانا، معراج میں تھی پردہ طرفین یہ ردا، یعنی اللہ اور رسول کے مابین یہ ردا۔ تو ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے ردائے بطول میں۔ آپ جی اللہ کو سلام۔ خدا کے پاس رشتوں میں فضیلت فاطمہ کی ہے، ہاں سارے پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے۔ رب نے کہا کہ معراج پہ یا رسول کیا عطا کر دوں۔ بس باجی ایک مسدس اور اس کے بعد ایک جملہ غربت کا، بس علی علی۔ پنجاب کھول کے بولا بولا حسینی ذخیرہ کہاں پہ تھے ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے۔ قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی۔ سر اٹھا، میں جا رہا ہوں باقی مسدس اور اسی پہ سلام۔ حق ہو گیا، میرے آنے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی، مشکل کشا کی ڈال ہے چادر بطول کی۔
بابا مصرع پڑھا با خدا یقین جانیے گا میں نے مصرع پڑھا ہے کوئی تو ہے جو لفظوں کا قدردان بیٹھا ہوا ہے سرکار سر اٹھائیے گا ریس داری ہے آپ کی اردو ادب دل میں اترے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا میں تاریخ سے پیچھے ہٹوں تو میری زبان کاٹ کے پتہ نہیں کتوں کے حوالے کر دینا تراب نبی اف نہیں کرے گا مگر میں چوتھے مصرع پہ اتنا بولنا کہ تراب نبی کا اندر والا ذاکر مطمئن ہو جائے قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی مشکل کشا کی ڈال ہے چادر بطول کی ارے ساری نبی کی آل ہے چادر بطول ساری نبی کی آل ہے ساری نبی کی آل ہے قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی مشکل کشا کی ڈال ہے چادر بطول کی اسلام کی سمال ہے چادر بطول کی ساری نبی کی آل ہے میں جا رہا ہوں تمہیں ولایت علی کی قسم ہے جس کے دل میں علی مرتضیٰ کی آل محمد کی سیدہ کی چادر کی عظمت جتنی بستی ہے نا وہ بندہ اتنا سر اٹھا کے بولے گا کون ہے بطول کی پاک چادر کس عظمت کی مالک ہے جسے بطول اپنے سر پہ لیتی ہے ارے وہ بطول اپنے سر پہ لیتی ہے جسے محمد کہتا ہے ام و ابیہا نا 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 سر اٹھا قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی مشکل کشا کی ڈال ہے چادر بطول کی اسلام کی سمال ہے چادر بطول کی ساری نبی کی آل ہے چادر بطول کی تو سید ہوا کیا میں کہہ رہا ہوں معصوم سیدہ کی ردا میں پلے بھی ہیں ارے سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے آپ جی راضی رہیے بس راضی معصوم سیدہ کی ردا میں پلے بھی ہیں سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے بھی ہے وجہ یہی ہے کہ جس کی چادر کی اتنی عظمت تھی وہ مسلمانوں سے حق مانگتی رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ممتاز جی 2 مصرے ہیں اسی پہ غربت ہو جائے گی بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کیا حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باخدا مجھے ممبر رسول کی قسم ہے یہ بادشاہ کا ممبر ہے میرے بعد ایک عالم ایک خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو اس کے سر پہ قرآن رکھو اور ان سے پوچھو تو صحیح نا جب تک زندہ رہی ہے نا بیٹی سے اپنا زخم چھپاتی رہی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا جب تک زندہ رہی ہے نا بیٹی سے اپنا زخم چھپاتی رہی ہے یہ ممبر رسول ہے سید غربت ایک سطر پر نہیں اور میں جا رہا ہوں اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ ایک دن سیدہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب بی بی عالیہ نے بی بی عالیہ چلتی ہوئی آئی سیدہ کی بیٹی نے کہا اماں جب سے دربار سے ہو کے آئی ہے نا اماں تو اپنا رخسار چھپاتی ہے اماں اپنا رخسار کیوں چھپاتی ہے آواز عالیہ جب میں مر جاؤں گا تب دیکھ لینا اللہ اکبر اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ بڑا ہی امیر ہے 70 ایک کاغنی تو میں جا رہا ہوں باخدا میں نے کہا روتے اسی لیے ہیں کہ جس کی چادر کی اتنی عظمت تھی نا چل جملہ تو ہائی کی تھی نا جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں روتے اسی لیے ہے جس بی بی کا عقب شاہ جی عیسائیوں نے احترام کیا تھا نا مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کے کہتی رہی ہے میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں ہائے تیرے بس میں ہے نا ہائے تو تیرے بس میں نا رو تو صحیح یار ہائے وہی کرتا ہے جس کا نقصان ہو جائے ایام سیدہ قریب ہے تڑپتی رہی ہے 90 دن بی بی دربار گئی 3 گھنٹے کھڑی رہی ایک لائن نے کہا محمد کی بیٹی کیا لینے آئی ہے تو بڑا ہی امیر ہے تیری ہائے نہیں نکلی بی بی نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ باپ کی سند پیش کی اس تو بڑی سطر کوئی نہیں ہوندی عاقب شاہ جی بی بی نے باپ کی سند پیش کی بی بی نے کہا میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں تیری ہائے نہیں نکلی حق کا نام آنا تھا دربار میں 3 گھنٹے سند پھرائی جاتی رہی دیکھ محمد کے دستخط ہے یا نہیں دیکھ
دیکھ محمد کے دستخط ہے یا نہیں، دیکھ محمد کے دستخط ہے یا نہیں، تیرا کوئی بڑا ہی پتھر کا جگر ہے، تیری ہائے نہیں نکلی۔ 3 گھنٹے کے بعد سید ظالم تخت سے اترا، بطول کے سامنے آ کے کہتا ہے یہ محمد کی سند ہے۔ بی بی نے رو کے کہا میرے بابا کی سند ہے۔ اس نے محمد کے تخت کے سامنے محمد کی سند کو بطول کے سامنے پھاڑنا شروع کیا، عزاداروں پھاڑ کے مٹی پہ پھینک کے کہتا ہے بطول تو جھوٹ بولتی، ہائے کر ہائے کر ہائے کر ہائے کر، ہائے تیرے مذہب میں جاد ہے، ماتم کرتا نا ہاتھ سر پہ ماں، اور تو جھوٹ بول دیا، تیری ہائے نہیں نکلی۔ اللہ جانے کس طرح سند کے ٹکڑے چن کے محمد کی بیٹی عزاداروں گھر واپس آئی، یا بیٹی نے آ کے کہا اماں اماں تجھے کیا ہو گیا، اماں سر کے بال سفید ہو گئے، اماں کمر جھک گئی، عزاداروں رونا شروع کیا، آواز دے کے کہا عالیہ اے میں دربار سے کر ماتم ہائے کر ہائے بلند کرنا، عالیہ میں دربار سے ایک سطر پر نہیں اور میں جا رہا ہوں، تو ہائے نہ کر، عالیہ میں دربار سے ہو کے آئی ہوں، تیری ہائے نہیں نکلی، ترپی علی کی بیٹی آواز دے کہا اماں جب 3 گھنٹے پہلے دربار گئی تھی نا اماں تیرے سر کے بال سے آتے، اماں تیری کمر سیدھی تھی، اماں 3 گھنٹوں میں کیا ہو گیا، آوازی عالیہ مجھے حق نہیں ملا، مرشد بڑے ہی امیر بندہ جنہی ہائے نہیں نکلی، مجھے حق نہیں ملا، رکھ قرآن میرے سر پہ، ترپی علی کی بیٹی اور رو کے کہا اماں پتہ تھا جب حق نہیں ملنا تو دربار ضرور جانا تھا، عزاداروں ترپی محمد کی بیٹی آواز دے کہ عالیہ میری ایک منت ہے، آواز دے کہ کہا کون سی منت، آوازی عالیہ ہر کوئی کہ تو نے نہیں کہنا، آوازی اماں میں نے کیوں نہیں کہنا، آوازی عالیہ حسن یہ جملہ کہے، آوازی عالیہ حسین یہ جملہ کہے، عالیہ تو نے نہیں کہنا، عزاداروں 4 سال کی بیٹی نے نا ماں کے سامنے ہاتھ باندھنا شروع کی ہے، آواز دے کہا اماں میں نے کیوں نہیں کہنا، اب ہائے بلند کری، اس وقت رونا شروع کیا محمد کی بیٹی نے، آگر چاچی روتی روتی مٹی میں بیٹھ گئی، 4 سال کی بیٹی کو سینے سے لگا کے نا رو کے کہا عالیہ سن، جب میں دربار گئی تھی نا میرے ساتھ حسن تھا، میرے ساتھ حسین تھا، چچا سلیمان تھا، مگر عالیہ جب تو دربار جائے گی نہ حسن ہوگا نہ حسین ہوگا، اوے میرے سر پہ چادر دی، اوے تیرے سر پہ چادر نہ، ہاتھ پسے گردان، اوے رو رو کے کہے گی اوے مسلمانوں، اوے میں بڑی پردہ دو، اللہ لعنت اللہ ہے۔